بعثت نبوی سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا طوفان امٹ پڑا، جو ہر سال حج سے پہلے عکاظ کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا، جن میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطحا کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام و یمن کی مصنوعات بکثرت تھیں، جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جھمگٹا تھا، جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑوں کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتی، انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتی اور شام و یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتی۔ ان میں اگر کوئی ترے دار حسینہ ہوتی تو بے فکر نوجوان اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے، لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے، جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ رات کے رومانی اندھیروں میں بساتیں طرب بچھائی جاتی اور عرب کے من چلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باغیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فکرہ بازی، چھیڑ چھاڑ، دینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر اور بیشتر ان لڑائیوں پر جا کر ختم ہوتا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشبیب سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنی اور اپنے قبیلے کی مدح و توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کی ہجو میں اشعار پڑے جو گزشتہ سال میں اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک منہ چڑھانے لگے۔ اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو موافق و مخالف آوازیں تحسین و نفرین کی چیخوں سے بدل گئی اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک قاری آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سجا بجا کر ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا بلند اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں اور رنگ میدا و شہاب۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخو پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور اس عقلمند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اس طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامت کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور ایسا چل ہی نہ سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے بلکہ دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا ہوا تھا۔ عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کر تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں آیا بلکہ کشتی کرنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی، اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی اس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے وہ آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت و جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا، دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیش دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کر آ گئیں۔ انہیں بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھیں کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔
لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھیں۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ ابتدا میں عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم جھپٹ کے اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شان نے چت گرا دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈلنے لگا، تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر ہی میں نہ تھا، اور جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عکاس کی ایک سمت چلا گیا جہاں عیش و طرب کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل کی پشت پر صحرا افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔ عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتا اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتا۔ صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ حاضرین نے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں شراب کا دور چل پڑا۔ عمر ان سب میں نوشوں کا سردار تھا۔ رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے۔ متانت سے یاوا و گوئی، عشق بازی سے شہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی ایسا موضوع نہ تھا جو پینے کے دوران زیر بحث نہ آیا ہو۔ عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ شراب نے اس کی زبان کی گرہیں کھول دی تھی۔ وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہا تھا۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے اس کی قوت گویائی کو اور چمکا دیا تھا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہ سوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا تھا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاک کیے دیتے تھے۔ عمر نے جلا کے کہا، لات و عزا کی قسم، اس کی شہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، عزا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو کے لیے معافی چاہو، جس نے کہا ہے، میں نہ عزا پر ایمان رکھتا ہوں نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ بنی تسم کے بتوں پر۔ جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا ہزاروں پروردگاروں پر؟ یہ سن کر عمر نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، وہ غارت ہو اور عزا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہ کرے۔ جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا۔ وہ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا پھرتا رہا، لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے۔ اسے زوم تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے، اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان سے ہی مار دیتا۔ اس کے بعد گفتگو نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا۔ وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور عمر نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا وہ اسے سراہ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک اور بار پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اب عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی اور اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے۔ البتہ اگر اس کا حریف دوبارہ اسے کشتی لڑنا چاہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا۔ 3 دن کے بعد لوگ عکا سے رخصت ہو کر کعبے کی طواف کی تیاری کے لیے مجنہ جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائے۔ مجنہ جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہ لے سکتے تھے۔ یہ 3 دن بھی گزر گئے اور بدوی پہلوان نے ابن خطاب کو ایک ناقابل شکست ستون پا کر ہار مان دی۔ لوگ عکا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ عمر اس تیاری میں بھی پیش تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ مختلف قبیلوں کے عالی نسب نوجوانوں نے اس کا گھوڑا دیکھا اور اس کا مشکی رنگ، چھوٹے چھوٹے کان، تنی ہوئی گردن، باریک پنڈلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ عمر کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر نازاں پا کر، جس میں خود اعتمادی اور درشتی کا پہلو شامل تھا، ان کے پندار کو ٹھیس لگی۔ انہوں نے عمر سے کہا، آؤ ذرا گھڑ دوڑ ہو جائے، اس سے فارغ ہو کر آرام کر لیں گے اور کیلولا کے بعد مجنہ چلے جائیں گے۔ عمر نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے منگا لیے۔ سب کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور سارلس کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دیے۔
عمر اور اس کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے جس کے متعلق دیکھنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ وہ زمین میں دنسا جا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ آج گھوڑ دوڑ میں جو کامیابی عمر نے حاصل کی تھی، اس پر لوگوں کی حیرت و مسرت اس حیرت و مسرت سے کسی طرح کم نہ تھی جو انہیں کل اس کے کشتی جیتنے پر ہوئی تھی۔ لوگ عکاس سے مجنا اور وہاں سے ذو المجاز پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اپنے بتوں پر نظریں چڑھائیں، اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نماء عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سال ختم ہونے پر عکاس کا میلہ پھر آیا۔ عمر اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوا اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا گیا۔ ایک سال عمر اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں عکاس نہ پہنچ سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے اور ایک دوسرے سے اس کے میلے میں شریک نہ ہونے کی سبب پوچھنے لگے۔ انہیں سب سے زیادہ اس بات کی بے چینی تھی کہ عمر نے تجارت شروع کر دی تھی، اور اس جیسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن نہ تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی سالانہ نمائش سے غیر حاضر رہے۔ لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اسے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جو اس سے پہلے قبیلہ عدی بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سونپی جاتی رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض عمر کا قبیلہ انجام دیتا۔ چنانچہ اب کہ یہ ذمہ داری عمر کے سر تھی، قریش کے کسی قبیلے اور بنی ثقیف میں کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی، اور اس جھگڑے کا تصفیہ عمر کو کرنا تھا۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ عمر نے اپنے فرائض باحسن وجوہ پورے کر لیے ہیں، اور اب وہ میلے کے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاظ آ پہنچا ہے۔ آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گیا، لیکن اس مصروفیت نے اسے دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا۔ نہ بلا نوشی اور نظر بازی کی اس کی شہرت میں ہی کوئی کمی آنے دی جو کہ عمر کو اپنے حلقہ باب میں حاصل تھی۔ اس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی۔ عمر اپنی جوانی اور جوان مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر عناد رہا۔ اس کی جنگی جاہلیت میں بلا کی شدت اور کرختگی تھی۔ چنانچہ جب وہ عکاظ آیا اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھڑی جو قریش کو بت شکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا، تو عمر مارے غصے کے جامے سے باہر ہو گیا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا، اور قریش میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے روگرداں ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف ملامت بنانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد و عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا، اس پر وہ اتنا غضبناک تھا کہ بنو ہاشم مانے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چوکتا، اور اس قتل سے جو خون ریزی برپا ہوتی، اس کی مثال مکہ کی تاریخ میں کہیں ڈھونڈے سے بھی نہ ملتی۔ عمر کی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت بھی اسی جوش اور شدت سے کرنے لگا جس جوش اور شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ہے عمر ابن خطاب کے شباب کی تصویر۔ آپ اسلامی تاریخ کی قدیم و جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے ساتھ اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ قبل از شباب کا مطالعہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی ہی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کے شباب کی ہے، تو یہ کتابیں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکیں گی۔ عمر کا تعلق قبیلہ عدی بن کعب سے تھا، جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا۔ بنو عدی کو اسلام سے پہلے مکہ میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ تھا جس مرتبے پر بنو ہاشم یا بنو امیہ وغیرہ فائز تھے۔ ان کے پاس مکہ کا کوئی مذہبی یا سیاسی منصب نہ تھا، اور نہ مال و دولت میں وہ ان قبائل کے برابر تھے۔ اس کے باوجود وہ علم و حکمت اور دور اندیشی میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے تھے۔ ان کے علم اور حکمت نے انہیں سفارت اور فیصلہ منافرہ کے اہم عہدے عطا کیے تھے۔ چنانچہ قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی نزاع پیدا ہوتا تو وہ قریش کی نمائندگی کرتے اور جھگڑوں میں ان کا فیصلہ تقسیم کیا جاتا۔ وہ فصاحت و بلاغت میں بے نظیر تھے، اور یہ ان کی حکمت و دانش کا ہی اثر تھا کہ ان میں زید بن عمرو جیسے شخص نے جنم لیا جو کھلم کھلا بت پرستی کے خلاف تھا، جس نے بتوں کا ذبیحہ کھانے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ پھر ان میں عمر بن خطاب جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور جس قبیلہ میں حضرت عمر جیسی شخصیت پیدا ہو، اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کا قبیلہ یہ ہے، اور ان کے باپ کا سلسلہ نسب خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ ابن کرد بن رضا بن عدی بن کعب عدی مرہ کے بھائی ہیں، جو 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد تھے۔ حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بنت المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ حضرت عمر کے والد خطاب اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس دولت و ثروت نہ تھی، نہ خدم و حشم۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے عمرو بن العاص کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ایک خط لکھا جس میں ان سے مصر کے محاصل کی تفصیل طلب کی۔ عمرو بن العاص یہ خط پڑھ کر طیش میں آ گئے اور جواب میں لکھا، خدا کی قسم اگر میرے لیے آپ کی خیانت جائز بھی ہوتی تو بھی میں ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ ہم ایسے حسب و نسب کے مالک ہیں جسے دیکھ کر ہم آپ کی خیانت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
کہ آپ کے پاس وہ مہاجرین اولین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم اے امیر المؤمنین، نہ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، نہ آپ کے لیے اپنے دروازے کا قفل کھولوں گا۔ عمرو بن علاس کا غصہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جب محمد بن مسلمہ حضرت عمر کی طرف سے ان کے محاسب بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا، خدا کی لعنت ہو اس گھڑی پر جب میں عمر کی حکومت میں گورنر بنایا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے عمر اور ان کے باپ دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بہت ہی گھٹیا کپڑے کا چوغا ہوتا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتا تھا، اور ان کی گردن پر خشک لکڑیوں کا گٹھا، جبکہ آس بن وائل حریر و دیبا کا لباس پہنتے تھے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عمرو، اس قدر آپے سے باہر نہ ہو، عمر تم سے بہتر ہیں۔ اب رہا ان کے اور تمہارے باپ کا سوال، سو دونوں جہنم میں ہیں۔ علامہ طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں جب جدنان سے گزرے تو فرمایا، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس وادی میں نمدے کا کرتا پہنے خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ان کا دل بہت سخت تھا۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا مارتے، اور کوتاہی کرتا تو سزا دیتے، اور ایک دن یہ ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی حاکم نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے چند شعر پڑھے۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حضرت عمر کی والدہ حنتمہ، یہ حضرت خالد بن ولید کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت عمر کے بچپن اور جوانی کا دور بھی عام قریشی آدمیوں کی طرح گزرا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ کر اپنے آپ کو ممتاز کر لیا۔ وجہ امتیاز یہ تھی کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا۔ قریش میں پڑھے لکھے لوگ محض برائے نام تھے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو صرف 17 قریشی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اس زمانے میں عرب پڑھنے لکھنے کو برتری کی علامت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کو اس سے روکتے تھے۔ جب حضرت عمر نے لڑک پن سے جوانی میں قدم رکھا تو قوت و طاقت کے اعتبار سے اپنے تمام ہم عمروں پر فوقیت رکھتے تھے، اور کوئی نوجوان قامت و جسامت میں انہیں نہ پہنچتا تھا۔ ایک دفعہ عوف بن مالک نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا تو جن میں ایک شخص سب سے بلند تھا، بلند اتنا کہ نگاہیں اس پر رکتی تھی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، عمر ابن خطاب۔ رنگ سفید تھا جس پر سرخی غالب تھی، جسم طاقتور اور قدم فراخ تھا جس کی وجہ سے رفتار میں بھی تیزی تھی۔ ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ جسمانی ورزشوں میں مہارت پیدا کر لی، خصوصاً پہلوانی اور شہ سواری میں۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص کسی چرواہے سے ملا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ مرد توانا مسلمان ہو گیا؟ چرواہے نے کہا، وہی جو عکاظ کے میلے میں کشتی لڑتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں وہی۔ چرواہے نے چلا کر کہا، خدا کی قسم وہ ان میں خیر یا شر کو ضرور وسعت دے گا۔ جسمانی ریاضت کے سلسلے میں حضرت عمر کا سب سے محبوب مشغلہ گھوڑے کی سواری تھی، جس سے انہیں زندگی بھر دلچسپی رہی۔ خود ان کے عہد خلافت کی بات ہے کہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ جو لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کئی راہگیر اس کی جھپٹ میں آتے آتے رہ گئے۔ لوگوں نے تعجب کیا تو فرمایا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دل میں امنگ اٹھی، میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ ان کی جنگی قابلیت مسلمہ ہے جو انہیں اپنے ننیال بنی مخزوم سے ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے مرض الموت میں فرما دیا تھا کہ جب میں نے خالد بن ولید کو شام بھیجا ہے تو عمر ابن خطاب کو بھی جیسا میں چاہتا تھا عراق بھیج دیتا تو میرے دونوں بازو خدا کی راہ میں پھیل جاتے۔ جس طرح حضرت عمر پہلوانی اور شہ سواری جیسی جسمانی ورزشوں میں مہارت رکھتے تھے، اس طرح ان کا مذاق شعری بھی نہایت شستہ اور بلند تھا۔ وہ عکاظ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر شاعروں کا کلام سنتے، جو شعر پسند آتے انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے اور مناسب موقعوں پر مزے لے لے کر پڑھتے۔ مختلف شعراء کرام سے ان کی طویل گفتگویں رہتی۔ انصاب عرب میں بھی وہ اپنا حریف نہ رکھتے تھے۔ یہ فن انہوں نے اپنے والد سے حاصل کیا تھا۔ وہ بڑے بلیغ اور فصیح اللسان تھے، اس لیے قریش کی سفارت کے فرائض انجام دینے اور دوسرے قبیلوں میں جانے کے لیے انہیں ہی استعمال کیا جاتا تھا، اور باہمی جھگڑوں کا فیصلہ بھی انہی سے کروائے جاتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جوانی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تو ان کے دل میں نکاح کی خواہش نے انگڑائی لی۔ کثرت اولاد کی تعداد و ازواج کا شوق ان کے اسلاف کی وراثت تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے شادی کی، جن سے 12 بچے پیدا ہوئے، 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ ان میں 4 عورتوں سے حضرت عمر نے مکہ میں شادی کی اور 5 عورتوں سے ہجرت کے بعد مدینہ میں، لیکن یہ سب ان کے گھر میں ایک جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہوئی۔ ام کلثوم بنت جرول نے چونکہ قبول اسلام سے انکار کر دیا، اس لیے وہ حضرت عمر سے جدا ہو گئی۔ حضرت عمر کی زندگی مال و دولت کے لحاظ سے ہمیشہ اوسط درجے کی رہی، حالانکہ بہت سے مکہ والوں کی طرح وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ غالباً ان کے مزاج کی یہی سختی تھی جس نے انہیں تجارت سے وہ نفع کمانے نہیں دیا جو مکہ کے دوسرے تاجر کماتے تھے۔ گرمی اور جاڑے کے تجارتی سفروں میں وہ برابر یمن اور شام جاتے رہے۔ یمن اور شام ہی نہیں، انہوں نے فارس اور روم کے سفر بھی کیے، لیکن اپنے ان تمام سفروں میں تجارتی مفاد سے زیادہ ان کی توجہ تہذیب نفس پر رہی۔ گمان غالب یہ ہے کہ قریش کے منصب سفارت، ایام و انصاب عرب کے علم، اس زمانے کی کتابوں کے مطالعے نے حضرت عمر کو کسب مال سے زیادہ اکتساب علم پر حریص کر دیا تھا۔
بتوں کی پرستی چھوڑنے والوں کے خلاف سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ جری، سب سے زیادہ بے رحم حضرت عمر تھے۔ ان کے مزاج کی سختی اور غصے کی تیزی نے انہیں حد درجہ تشدد پسند بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر 25 برس سے زیادہ نہ تھی، ان کے شباب نے ان کی رائے کے تعصب کو انتہائی حدوں تک پہنچا دیا تھا، اور ان کی رائے کے تعصب کی حدت ان کے مزاج کی سختی اور بے رحمی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ تارکین اسنام کے خلاف ان کی جنگ بڑی شدید ہوتی تھی، اور بتوں کی عیب جوئی کرنے والوں پر ان کا لوہا ہمیشہ تیز رہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ہدایات اور دین حق کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے غالی بت پرستوں نے بے دست و پا مسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا شروع کر دیا کہ وہ درماندہ ہو کر دوبارہ بت پرستی اختیار کر لیں۔ اس نئی دعوت کے مخالفین میں حضرت عمر بن خطاب کا نام سر فہرست تھا۔ مشرکین مکہ میں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے، طرح طرح سے انہیں ستاتے اور ہر عنوان ترک اسلام پر مجبور کرتے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک لونڈی کو مسلمان ہونے کے جرم میں مار رہے تھے۔ مارتے مارتے تھک گئے تو چھوڑ دیا اور بولا، میں نے تجھے تھک کے چھوڑا ہے۔ لونڈی نے جواب میں بھی یہی کہا، یہی خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حضرت عمر کو جو دشمنی تھی وہ کسی جہل اور تعصب کی بنا پر نہ تھی۔ حضرت عمر اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت رکھنے والا کوئی اور نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے متاثر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نئی دعوت کے خلاف ان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جس مسلمان پر ان کا بس چلتا اسے ہرگز نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ مسلمان ان کی ایذا رسانیوں سے عاجز آ گئے۔ حضرت عمر کی یہ ساری اسلام دشمنی نتیجہ تھی ان کی اس رائے کا کہ اگر اس شخص کا اتباع کیا گیا تو مکہ کا نظام درم برم ہو جائے گا اور اس کی حدود میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مکہ کا نظام، مکہ والوں کا سکون انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے کہیں زیادہ عزیز تھا جس نے قریش کے اتحاد کو ضرب لگائی اور بلد حرام کی منزلت کو ذکر پہنچائی تھی۔ ان کے نزدیک اس دعوت پر صبر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا اتحاد تیلیوں کی طرح بکھیر دیا جائے اور مکہ کا وقار اور احترام فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ حضرت عمر سوچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی دلاویز ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو بڑے حسین پیرائے میں اپنی دعوت دیتا ہے، پھر وہ ایسا شخص ہے جسے قریش نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو کیا اسے محض اس لیے قتل کر دیا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ لیکن اسے قتل کرنے یا اس سے نجات پانے کی سبیل کیا ہے؟ وہ تو بنو ہاشم میں سے ہے اور بنو ہاشم اس کے مددگار ہیں۔ پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے اور ایک جماعت کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق معزز قبیلوں سے ہے، اور بنو ہاشم کی طرح ان کے قبیلے بھی ان کی حفاظت اور مدافعت پر آمادہ ہیں۔ چنانچہ ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ بنی تیم بن مرہ سے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ سے، عثمان بن عفان بنی عبد شمس سے، ابو عبیدہ بن الجراح بنی فہر بن مالک سے اور زبیر بن عوام بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سب کو اپنے اپنے قبیلے میں وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ان پر کوئی زیادتی ہوئی تو ان کے قبیلے ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اب اگر عمر ان سے اور ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے اور قریش کو ان کے خلاف بھڑکائے تو مکہ میں ایسی خانہ جنگی برپا ہو جائے گی جس کے مقابلہ میں وہ خطرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو مکہ کی منزلت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دعوت سے لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے خیالات حضرت عمر کو تنہائی میں پریشان رکھتے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتے اور اپنی قوم کا انتشار دیکھ تو ان کا جی چاہتا کہ اس فرقے کو بیخو بند سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیں تاکہ مکہ کا امن بحال ہو جائے۔ یہ خیال برابر ان کے دل میں آتا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے جب ان مسلمانوں کو اپنا گھر بار اور عزیز و قارب چھوڑتے دیکھا تو ان پر رحم آ گیا اور تارکین وطن کی جدائی ان کے دل کا بوجھ بن گئی۔ مسئلہ اب ان کے نزدیک اور بھی اہم ہو گیا تھا۔ دل میں ایک طوفان اٹھا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے نجات حاصل کرنے والوں کے متعلق تفصیل سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئی تو قریش کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور وہ صرف کعبے ہی کے نہیں بلکہ عرب کے تمام بت پرست ان سے خوش ہو جائیں گے، اور اگر اس کے برعکس کوئی ناگوار صورتحال پیش آ گئی تو وہ قریش اور مکہ والوں کی خاطر اسے بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ قریش ان کے عزیز ہیں اور مکہ ان کا وطن، اور عزیزوں اور وطن کی راہ میں جو بھی مصیبت پیش آئے وہ خوشگوار ہے اور محبوب ہے۔ اپنے اس فیصلے پر وہ مضبوطی سے قائم ہو گئے، لیکن یہ بھول گئے کہ مخلوق میں اللہ جل شانہ کی ایک حکمت ہے، اور وہ یہ حکمت فیصلہ کر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل اس کے جوش و غضب پر غالب آئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جس کا نام قیامت تک لوگ نہایت عزت و احترام سے لیتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ اس طرح کی مزید ایپیسوڈ انشاءاللہ آئندہ
اسی چینل پر آتی رہیں گی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہم انشاءاللہ ملیں گے ایسے ہی اگلی ویڈیو میں بہت جلد. اللہ حافظ.